بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تیسری کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر کریں گے آج ہم 15 سر سی وی رمن۔ تو یہ سبق جو ہے سر سی وی رمن کے بارے میں، ان کا پورا نام جو ہے چندر شیکھر وینکٹ رمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک سائنسداں تھے جنہوں نے جو آواز کے متعلق تجربات وغیرہ کیے۔ تو اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں، تو میں پڑھوں گی، آپ لوگ سن لیجئے پہلے، اس کے بعد میں ایکسپلین بھی کر دوں گی، پھر آپ لوگ سن کر پڑھ بھی لیجئے گا۔ تو سر سی وی رمن، کاویری جنوبی ہندوستان کا مشہور دریا ہے۔ تو دریا کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، کاویری۔ اس دریا کے کنارے ایک قصبہ تراچیراپلی ہے۔ چندر شیکھر وینکٹ رمن 7 نومبر 1888 کو اسی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چندر شیکھر ایّر ایک اسکول میں سائنس اور حساب کے استاد تھے۔ ماں پاروتی امل بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ گھریلو ماحول کا اثر وینکٹ رمن پر بھی پڑا۔ وہ بچپن ہی سے بڑے محنتی اور ذہین تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ ہر جماعت میں اول آئے۔ بچپن ہی سے سائنس میں رمن کی گہری دلچسپی تھی۔ وہ کام کرنے سے کبھی نہ اکتاتے تھے۔ صبح سویرے اٹھنا اور کچھ دیر ٹہلنا ان کی عادت میں شامل تھا۔ وہ ایک اچھے استاد بھی تھے۔ وہ اپنے طالب علموں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ہر مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اپنی دھن کے پکے اور وقت کے پابند تھے۔ رمن کو موسیقی سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ مختلف قسم کے سازوں کو سننے کا انہیں بہت شوق تھا۔ موسیقی کے اسی شوق نے آواز کی لہروں کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ آگے چل کر انہوں نے آواز سے متعلق بہت تجربے کیے۔ رمن کا دل بچپن سے ہی رنگ اور روشنی کی طرف کھنچتا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں، تتلیوں اور پتھروں کو جمع کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ انہوں نے ان پر تجربات بھی کیے۔ تجربہ یعنی ایکسپریمنٹ۔ 28 فروری 1928 کو انہوں نے اپنے تجربے کی مدد سے یہ ثابت کر دیا کہ روشنی کی کرنیں لہروں سے نہیں، ذرات سے بنی ہوتی ہیں۔ سائنس کی دنیا میں یہ ایک بڑی کھوج تھی۔ رمن کی اس عظیم کامیابی پر 1929 کو حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ سن 1930 میں دنیا کے سب سے بڑے انعام نوبل انعام سے نوازا گیا۔ بچوں، تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انہوں نے یہ کامیابی صرف 300 روپے کے آلات سے تجربہ کر کے حاصل کی، یعنی آلات جو تجربہ جن چیزوں سے کیا جاتا، وہ سامان جو ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں سائنس کے فروغ کے لیے انہوں نے اپنی ساری پونجی سے ایک تجربہ گاہ قائم کی، جس سے آگے چل کر رمن انسٹیٹیوٹ کا نام پایا۔ رمن انسٹیٹیوٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، تو ان کے نام پر ہی رکھا گیا، وہ لیبورٹری ہے جو۔ حکومت ہند نے 1954 میں انہیں بھارت رتن سے نوازا۔ اسی لیے ہر سال 28 فروری کو ہم سائنس ڈے مناتے ہیں، کیونکہ یہ دن رمن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا میں ہندوستان اور ہندوستان کے سائنسدانوں کے بھی کامیابی کا دن ہے۔ موت سے کچھ دن پہلے رمن نے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا، میں 100% کام کرنے والی زندگی گزارنے میں یقین رکھتا ہوں۔ 21 نومبر سن 1970 کو بھارت کا یہ عظیم سپوت ہم سے رخصت ہو گیا۔ ان کی زندگی آج بھی ہمیں عمل کا پیغام دیتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، عمل کا پیغام دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا چیپٹر یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ معنی یعنی الفاظ ہے، اس کے میننگ ہے، تو یہ پڑھ رہی ہوں میں۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے جنوب، دکن، شمال کی ضد، یعنی شمال کا اپوزٹ ہوتا ہے نا جنوب۔ دریا، ندی، قصبہ وہ بستی جس کی آبادی 10,000 سے 20,000 کے درمیان ہو۔ خاتون، عورت، ذہین، جس کا دماغ اچھا ہو، یعنی پڑھنے لکھنے میں تیز، ہوشیار۔ جماعت، درجہ، کلاس۔ ساز، باجا، موسیقی، گانے یا بجانے کا فن اور علم۔ متوجہ کرنا، توجہ کو یعنی دھیان کو اپنی طرف کھینچنا۔ عظیم، بڑا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پر چلیں گے ہم۔ نوازنا، بخشنا، عطا کرنا، عزت دینا۔ آلات، آلہ کی جمع، سپوت، لائق، اولاد۔ عمل، کام، ٹھیک ہے نا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ تو ہمارے یہاں پہ الفاظ معنی ہو گئے کمپلیٹ۔ اب اگلا کویشچن ہمارا
سوچیے، بتائیے اور لکھیے. تو یہاں پر ہمارے سوال ہیں، شروع ہو گئے سوالات. ان کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں. تو جوابات میں بتاؤں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور میری ویڈیو بھی پوری دیکھا کیجئے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو. دیکھیے پہلا سوال ہے، چندر شیکھر وینکٹ رمن کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب دیکھیں گے آپ. چندر شیکھر وینکٹ رمن کاویری دریا کے کنارے ایک قصبہ تراچیراپلی میں پیدا ہوئے. قصبے کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اب اگلا کوشچن ہے، رمن نے کن چیزوں پر تجربے کیے؟ رمن نے رنگ برنگے پھولوں، تتلیوں اور پتھروں وغیرہ پر تجربات کیے. اگلا کوشچن ہے تیسرا، دیکھیے رمن کی سب سے بڑی کھوج کیا تھی؟ روشنی کی کرنیں لہروں سے نہیں ذرات سے بنی ہوتی ہیں. سائنس کی دنیا میں رمن کی ایک بہت بڑی کھوج تھی. چوتھا سوال ہے، حکومت ہند نے رمن کو کون سا انعام دیا؟ حکومت ہند نے رمن کو بھارت رتن سے نوازا، ٹھیک ہے. اور پانچواں سوال ہے، ہم سائنس ڈے کب مناتے ہیں؟ ہر سال 28 فروری کو ہم سائنس ڈے مناتے ہیں. رمن کی دلچسپی کن چیزوں میں تھی؟ رمن کی دلچسپی سائنس اور موسیقی میں تھی. تو اچھی طرح سے آپ لوگ لکھ لیں گے. اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے کوشچن نمبر 3 ہے، ان جملوں کو صحیح لفظوں سے مکمل کیجیے، یعنی فل ان دا بلینک سے مکمل کرنا ہے. تو یہ دیکھیے میں نے یہ بھی لکھ دیا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیے صبح سویرے اٹھنا اور کچھ دیر ٹہلنا ان کی عادت میں شامل تھا. وہ ان کی ہر مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. موسیقی کے اسی شوق نے آواز کی لہروں کی طرف انہیں متوجہ کیا. حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا. ان کی زندگی آج بھی ہمیں عمل کا پیغام دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی انہیں عمل کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہنا چاہیے. تو نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں ہم. تو دیکھیے اگلا کوشچن ہمارا کوشچن نمبر 4 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے، یعنی ہمیں واحد لکھنی ہے. مثال دیا ہوا خیالات، خیال، تو اسی طرح یہ جمع ہے اوپر کے اور نیچے ہمیں واحد لکھنی ہے. تو میں نے لکھ دیا، دیکھ لیا. آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں گے. آلات، آلہ، تجربات، تجربہ، مشکلات، مشکل، انعامات، انعام، ذرات، ذرہ، قصبات، قصبہ، عادات، عادت، خطابات، خطاب. اب اگلا کوشچن ہے، ان لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی ہم کو اس کے جملے بنانے، سینٹنس بنانے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دی ہے، آپ لوگ دیکھ لیں گے. یہ سارے لفظ دیے ہوئے. تو دیکھیے پہلا لفظ ہے خاتون. رمن کی ماں ایک پڑھی لکھی خاتون تھی. جماعت، رمن اپنی ہر جماعت میں اول آتے تھے. تجربہ، رمن نے آواز سے متعلق تجربہ کیا. عادت، صبح سویرے اٹھنا ایک اچھی عادت ہے. موسیقی، رمن کو موسیقی سے گہری دلچسپی تھی. شوق، میری بہن کو پڑھائی کے ساتھ گانے کا بھی شوق ہے، ٹھیک ہے. اگلے کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دیکھیے چھٹا ہے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. رمن ترچیراپلی میں پیدا ہوئے. حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا. انہیں نوبل پرائز انعام سے بھی نوازا گیا. ان جملوں میں پیدا ہوئے، خطاب دیا، نوازا گیا بطور فعل استعمال ہوئے ہیں جن سے گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چلتا ہے. گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، یعنی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نیچے دیے گئے جملوں سے فعل ماضی چن کر خانوں میں لکھیے. رمن ہر جماعت میں اول آئے. تو اول آئے. موسیقی کے شوق نے انہیں آواز کی لہروں کی طرف متوجہ کیا. وہ آخری عمر تک کام سے دلچسپی لیتے رہے، ٹھیک ہے. تو بالکل اچھی طرح سے لکھ لیں گے، یہ زمانہ ماضی ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم. دیکھیے اگلا کوشچن ہمارا، ان لفظوں کے متضاد لکھیے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں ہمیں. تو دیکھیے بچپن، جوانی، اول، آخر، صبح، شام، اچھا، برا، پکا، کچا، اٹھنا، بیٹھنا، دلچسپی، غیر دلچسپی، روشنی، اندھیرا. یعنی الٹے شبد ہو گئے نا، الٹے الفاظ کو کہتے ہیں متضاد، ہے نا. اب اس کے بعد 8واں سوال ہے، پڑھیے اور یاد کیجیے. ہمیں یاد کرنا ہے، یہ یادگار دن ہے، چند یادگار دن. تو یہ ان کے جو سائنس کے لیے اہم کام کیا تھا، انہوں نے تجربہ کیا تھا نا. 28 فروری سائنس ڈے، یعنی سائنس کا دن مناتے ہیں ہم اس کو. اور 14 نومبر بچوں کا دن منایا جاتا ہے، چاچا نہرو کا برتھ ڈے ہے نا، اس دن جنم دن ہے ان کا. اور یہ ہمارا یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں نا، سروپلی رادھا کرشنن کے
برتھ ڈے پر، یعنی ان کا جنم دن ہے یہ. بہت اچھے استاد تھے یہ، اور ہمارے ملک کے دوسرے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں یہ، سیکنڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی ہیں یہ. تو ان کی یاد میں ٹیچرس ڈے مناتے ہیں 5 ستمبر کو. تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ڈیز کے نام کہ کون سی تاریخ کو کون سا دن منایا جاتا ہے. 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے نا، ریپبلک ڈے مناتے ہیں اس دن. اب اگلے صفحے پہ چلیں گے ہم. تو دیکھیے اگلا کوشچن ہمارا، بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے. یعنی اونچی آواز سے، بلند آواز یعنی اونچی آواز سے ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کی خوشخط یعنی اچھی رائٹنگ میں ہمیں لکھنا ہے. تو اگر بک ہے آپ کے پاس تو یہاں لکھیے، نہیں تو اپنی کاپیوں میں لکھیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے نا، اپنی کاپی میں پریکٹس کریں گے. تو میں پڑھ رہی ہوں، سن کر آپ لوگ بھی اچھی طرح سے اس کو دہرا لیں گے. جماعت، عظیم، پیغام، عمل، انعام. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر سارے خالی جگہ جو دی ہوئی ان میں لکھیں گے آپ. اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک میں لکھیے، نہیں تو اپنی کاپیوں میں لکھیے. یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں، آپ کے کزنس اور فرینڈس وغیرہ، ان کی ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.